اہم معاملہ جو کہ صحت سے جڑا ہے، آپ کی صحت سے، ہماری صحت سے، وہ ہے خون کی کمی کا مسئلہ. یعنی کہ خون ہے تو صحیح، لیکن ایچ بی آج کل ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا وہ نارمل نہیں آتا، وہ کم آتا ہے. اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، آپ فٹیگ کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں. جو آپ کے آر بی سیز یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ طاقتور نہیں ہوتے. ایٹ ٹائمز پلیٹلیٹس کی کمی ہوتی ہے. اچھا، عام بلکہ طبی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے انیمیا. ٹھیک ہے، اس کے بہت سے کازز ہوتے ہیں اور زیادہ تر عام جو اس کی قسم ہے وہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ بغیر پوچھے از خود ڈاکٹر بن کے وہ آئرن سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت اگر ان ڈیٹیل تھوڑی سی سرچ کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ریزنز کچھ اور ہوتے ہیں. تو بی ویری مائنڈفل. ہمارے یہاں تو لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کیوں اتنی فٹیگ ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے. وہ اس چیز کو سم ٹائمز عمر سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو کنسرن آیا ہے، جو 9 عمر لڑکیاں ہیں، 54%، 54% میں یہ خون کی کمی پائی جاتی ہے. تو دس از ویری کنسرننگ. اور ظاہر آئرن کی کمی کے باعث جب اشفاق نے بھی جیسے تھوڑی بہت ڈیٹیل بتا دی، آپ کے جسم کے مختلف حصوں کو آکسیجن نہیں مل پاتی ہے اس طریقے سے، کیونکہ وہ کیری کرتے ہیں بالکل. آر بی سیز آکسیجن اور آپ کیری کے کرتے ہیں. سرخ خلیات کی تعداد کم ہوتی ہے، یعنی جو بلڈ سیلز ہوتے ہیں، ریڈ سیلز ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے جو ہارٹ ہے اس کو زیادہ کام کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ آپ کے اوپر ایک برڈن آ جاتا ہے جو آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب. بلکہ آپ وفاقی وزیر صحت بھی ہیں، تو یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ اچانک یہ نمبر جو سامنے آیا ہے، آبویسلی یہ بڑا کنسرننگ ہے کہ ملک کی جو 9 عمر لڑکیاں ہیں ان میں سے 54% جو ہیں وہ خون کی کمی کا شکار ہیں، اور خاص طور پر یہ آر بی سیز وغیرہ کا. یہ کیا وجوہات اس کی کیا پتہ چل سکی ہیں، کیوں ہے ایسا؟ اچھا، اشفاق اور صدف، سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک صحت مند صبح بخیر. آپ نے جو ایشو اٹھایا یہ واقعی کنسرننگ ہے اور یہ کرونک ہے. ہمارے بچیاں تو جو 54% ہیں ان میں انیمیا، لیکن ہمارے بچوں میں 1 سے لے کے 5 سال تک 62% ہے، اور یہ پریویل کر رہا ہے پورے ملک میں. پھر اس کی اگر ہم جیوگرافک اس میں جائیں، سیگریگیشن میں جائیں، تو ہمیں بلوچستان اور فاٹا کے اور بھی اندوہناک فگر ملتے ہیں. تو ہماری صحت کو اور نیوٹریشن کو تو مسلسل، یعنی کسی ایک رجیم نے نہیں، کسی ایک گورنمنٹ نے نہیں، یا کسی ایک بندے نہیں، یہ ایک ہسٹورک اگنور ہوتا رہا ہے. ابھی ہم جب دیکھ رہے ہیں اپنے انڈیکیٹرز کو، میں آپ کو اور مزید بتاؤں کہ 5 میں سے 1 بچہ مال نرشڈ ہے اور 10 میں سے 1 بچہ سیویئرلی مال نرشڈ ہے. ہمارے 22% بچے لو برتھ ویٹ ہوتے ہیں. ہماری سٹنٹنگ کی جو ریٹ ہے 40% سے ابو ہے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اور دوسری ہماری جو لو برتھ ویٹ بھی ہے یہ بھی سب سے زیادہ ہے. ہماری ویسٹنگ ہے 17%. 60% ہماری پاپولیشن یا تو ماڈریٹلی فوڈ انسیکیور ہوتی ہے یا سیویئرلی فوڈ انسیکیور ہوتی ہے. تو اس کا تعلق اربن اور رورل ایریاز کی ڈویژن سے ہے. میجر فیکٹرز کیا ہیں اس میں؟ ایک تو ہماری اویئرنیس، ایجوکیشن، پھر ہمارے اپنی سپلائی سائڈ کی ایشوز ہیں، ہیلتھ سسٹم کے اور نیوٹریشن کے، اور اربن. اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اربن اور جو رورل ڈسپروپورشنیٹ رائز ہے ہمارے اربن میں، کیونکہ وہاں پہ اویئرنیس بھی نہیں ہوتی رورل میں، اور یہ فیسلٹیز بھی اویلیبل نہیں ہوتی. پھر غربت بھی، بالکل جو پاورٹی ہے وہ تو کرکس ہے. ہمارے سارے جو صحت کے یا نیوٹریشن کے صورتحال کے انڈیکیٹرز ہیں اور جو ہمیں کافی برے نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ غربت تھی، غربت ہے، اور شاید غربت رہے بھی، کیونکہ ہم کچھ میگا چینج تو لا نہیں سکے ان چیزوں میں. ابھی بھی ہماری دیکھیں تو 40% تو ہماری بلو دا پاورٹی لائن ابھی بھی ہے، جو کہ اندوہناک ہے. تو جب تک کہ آپ سارے ایشوز کو ان ٹوٹو حل نہیں کرتے، تو ایک فیکٹر پہ ہم نے تو لیا ہے، جیسے بریسٹ فیڈنگ کو ہم نے لیا ہے، کمپلیمنٹری فیڈنگ کو لیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو نیوٹریشن انٹیگریٹڈ کا پروگرام لائے ہیں، لیکن وہ پیچز میں ہوتے ہیں، وہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں ایک جگہ پہ. ہولسٹک ایک اپروچ ہماری ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بنائیں اور پھر آنے والی گورنمنٹ اس کو اون کر کے چلائے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس پر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایشو ہر طرف ہے. کراچی کی بات کریں، لاہور کی بات کریں، اسلام آباد کی، ملک کے دور افتادہ علاقوں کی بات کریں، لیکن لوگ تو از خود بھی اس کے اندر علاج شروع کر دیتے ہیں نا. آئرن سپلیمنٹ جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں وہ بجائے یہ کہ ان ڈیپتھ جا کے دیکھیں کہ وجہ کیا ہے اس کی، وہ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ٹیسٹ اس سے متعلق ہوتے ہیں،
کیا ان کو ایزیلی کچھ ایکسیسیبل بنایا جا سکتا ہے, آسان کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے؟ جی, یہ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہمارا ہے ہیموگلوبن کا ٹیسٹ, تو انٹیگریٹڈ ہے, اور پھر سیکنڈری ٹرشری میں بھی یہ ہے. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ آلریڈی ہمارے تو 54% تو ہے پریویلنس انیمیا کی. تو ابھی ہم نے کیا کیا, ہم جب یہ فلڈز آئے تھے تو اس سے تو ہمارے ہیلتھ سسٹم کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا, اور اسی طرح نیوٹریشن کی بیماریاں بھی بڑھی اور نیوٹریشن کی صورتحال بھی خراب ہوئی. تو ہم جو پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ ویمن تھے, اور ان میں تقریباً 6 ملین ہمارے ضرورت ہے, اور کیونکہ وہ انیمک ہے, تو ہم نے یہ ملٹیپل مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹ جو ہمیں ایک چیریٹی نے ڈونیشن میں دی 1 ملین بوٹلز, جنید فیملی فاؤنڈیشن اور کیئر فاؤنڈیشن نے, ہم نے ان کو جہاں پہ زیادہ یہ پریویلنس تھی تو بلوچستان اور سندھ میں, اور وہ زیادہ ڈیمیج بھی ہو گئے تھے فلڈ سے, تو ان کو دے دی. ابھی جب میں لندن گیا تھا اور نیوٹریشن سمٹ میں یہ لوگ مجھ سے ملے, تو ہم نے مزید کی تمنا کی, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایگری کیا. تو 1 ملین ڈونیشن آف ملٹیپل مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹ مزید آ رہے ہیں, جس کو ہم اپنے پرائمری ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں ان کے ذریعے ان جگہوں پہ پہنچائیں گے جہاں پہ تسلیم شدہ ہے کہ یہ عورتیں انیمک ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ندیم جان, نگراں وفاقی وزیر صحت ہمارے ساتھ گفتگو رہے تھے. لیٹس سی, اس پر مزید بھی کام ہونے کی ضرورت ہے, اور ہمارے یہاں بڑے بڑے ریسرچ اس پر ہوتی ہے, ان رپورٹ پر عمل درآمد کریں, اور آپ اپنے طور پر ایک صحت مند زندگی گزارنے کی کوشش کریں. جب آپ کانشیسلی ایفرٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے, تو آپ آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آنے لگتی ہیں. اشفاق میں جیسے بہت ساری کی لوگ اسخود کر لیتے ہیں. بیٹر ٹو ہیو دا نالج, رائٹ نالج, ڈاکٹر سے کنسرن کر لیں آپ ان چیزوں کے لیے. نہیں, اور ایک اور چیز میں بلکہ یہ جاننا چاہ رہا تھا, بلکہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ نارملی جو CBC ہوتے ہیں نا, ہمارا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, وفاقی وزیر صحت ہمارے ساتھ موجود تھے نگراں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ چلے انیشیل فائنڈنگز تو CBC میں آ گئیں کہ جی آپ کا HB لو ہے, لیکن یہ فرسٹ اسٹیج ہے. HB لو کی ریزنز کیا ہیں, اس کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو جو گورنمنٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر ان ٹیسٹ کی بھی, کیونکہ یہ مہنگے ہوتے ہیں, یعنی کہ فرض کریں کسی کو HB الیکٹروفورسس کرانا ہے تو وہ تقریباً 2000 سے 3000 کے روپے کا ٹیسٹ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تھیلیسیمیا مائنر تو نہیں ہے, یا آپ کی ان ڈیپتھ ڈیٹیلز کیا ہیں, اور بلڈ کلچر یا اور بھی بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہوں گے جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہوں گے. تو وہ بھی ان ہاسپٹلز میں سہل بنائیں, اور ڈاکٹرز جو موجود ہوں وہ صرف پرچی بنا کے ان کو بھیجیں نا, ان کو ٹریٹ کریں, ان کو گائیڈ کریں کہ انہیں کیا کرنا ہے. فرض کریں وہ بندہ آئرن لینا شروع کر دے, آئرن اس کے لیے نقصان دہ ہو, اس کو آئرن کی ضرورت نہ ہو. لیکن اچھا, لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں اس چیز کو اوائڈ کریں. چلے ہاں